اور سبحان اللہ کیا زندگی گزارنے کا فارمولہ ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے، آخرت بھی سکھاتا ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، دنیا والوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات کیسے رکھنے ہیں، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، سب ہمارا قرآن سکھاتا ہے۔ یعنی آج اگر میں یہ کہوں کہ جو میں آیت تلاوت کرنے جا رہا ہوں تو یہ کاروبار، جاب کرنے والے، قرض دینے والے، قرض لینے والے، بلکہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ ایگریمنٹ کی کیا اہمیت ہے، یہ قرآن پاک ہمیں بیان کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں کوئی دنیا کی اکانومی کی، بزنس کی بک سے کوئی بات نہیں سنانے جا رہا، میں آپ کی اور ہمارے رب عز و جل کا کلام، اور کلام کی بھی وہ آیت جس میں ہم مومنوں سے اللہ نے ڈائریکٹلی براہ راست بات کی ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی آیت تیسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ پہلے تلاوت سنیں گے، پھر ترجمہ، اور پھر اس کے تحت انشاءاللہ ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک ہی آیت اتنی ڈیٹیل میں ہے، اب ذرا غور سے اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کس خوبصورت انداز میں زندگی آسان بنانے کا فارمولہ ہمیں اللہ کا پیارا کلام دے رہا ہے۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یا پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں،
ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے تک اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب میں ذرا اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یقین کریں یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں نا، ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمارے پرابلم ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، میں ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ نمبر ایک، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت، ادھار دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو کسی کو بندہ کوئی قرض دیتا ہے مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے لیے، یا پھر کوئی سامان بیچتا ہے کہ جناب یہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے کریڈٹ پہ بیچا، 2 مہینے کے لیے بیچا، تو رقم پہلے دی اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے۔ یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھ لو۔ اچھا، پھر یہ حکم واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو نہیں کرے گا، زبانی معاہدے سے کاروبار کر رہا ہے یا صرف زبانی معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں لکھ رہے تو گناہگار ہوگا، واجب حکم نہیں ہے، لیکن اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، کوئی ثبوت نہیں ہے تو جناب اصل رقم سے ہی انکار لوگ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس سے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یعنی چھوٹی ڈیل ہے یا بڑی ڈیل ہے، لکھ لو نا بھائی۔ اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ قرآن تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپس کے معاملات میں لکھ بھی لو، آگے آئے گا گواہ بھی بناؤ اس میں، ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں لکھ رہے ہیں، کہے گا بھائی میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، تو گواہ بھی ہونا چاہیے۔ گواہی کی بھی تفصیل بتائی کہ 2 مرد ہو جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی گواہی میں اسلامی طریقے پر عورتوں کی گواہی اگر بہت ساری عورتیں ہو جائیں، کوئی مرد نہیں، تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ 1 مرد ہونا چاہیے، پھر اگر 1 مرد کے بعد دوسرا مرد نہیں مل رہا تو 2 عورتیں ہوں گی۔ ہاں، عورتوں کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک عورت کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے، کہ جس میں مثال کے طور عورت کے جو بچہ جننے وغیرہ کے معاملات ہیں، عورت کے خاص معاملات ہیں، وہاں عورتوں کی بات مان لی جائے گی، مگر اس طرح کے معاملات میں جس میں ایگریمنٹ ہے یا جناب کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے تو پھر عورت کی گواہی نہیں ہوگی، 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد۔ اچھا، وہ ہماری میمنی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، لکھیو واچا ہے، جو لکھا ہوتا ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے، تو لکھنے کی عادت، ایگریمنٹ کی عادت، گواہوں کی عادت ڈالیں۔ پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، زندگی بھر کام آئے گا۔ میں یقین کریں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے۔ اگر معاہدہ کرتے وقت، ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے ہو گئے، آگے جا کے غیر ہو جاؤ گے، آگے جا کے لڑائی ہو جائے گی، اور یہی قرآن نے سمجھایا۔ تو بات آ رہی ہے سمجھ؟